حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خود ایک دفعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے اور پھر اس پر عمل کرے، یا اس کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے؟ کون سی باتیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کثرت نوافل کا یہاں ذکر نہیں کیا، کثرت تلاوت کا ذکر نہیں کیا، یہاں کثرت درود پاک کا ذکر نہیں فرمایا۔ حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بنو۔ یہ ترمذی کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو رب نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، مومن ہو جائے گا۔ تو پڑوسیوں سے اچھا سلوک کر، یہ تیرے مومن ہونے کی علامت۔ تو سمجھتا ہے کہ شاید کوئی اسلام کا لباس ہے جو پہن لے تو بندہ بڑا پکا مومن ہوتا ہے، اس کا کوئی مخصوص گیٹ اپ ہے جو دھار لیا جائے تو فقط اسی سے بندہ مومن ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کریم فرمانے لگے اپنے پڑوسی کے ساتھ رویہ اچھا کر، سلوک اچھا کر، معاملات کو مثبت کر، نتیجہ کیا ہوگا کہ تو مومن ہو جائے گا، ایمان کی تکمیل ہو، کامل مومن بنے گا۔ اور دیکھیے یہ حکمت کی بات آگے بڑھتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر، تو مسلمان ہو جائے گا۔ یہ مومن ہونے کی علامت، مسلمان ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ اور اس روایت کے آخر میں حضور نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا کہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر، کبھی تیری آنکھوں میں آنسو بھی دکھائی دیں، کبھی تو اپنے رب کی بارگاہ میں رویا بھی کرے، کبھی تو اپنے گناہوں پر 4 آنسو بھی بہائے۔